ہیں اور اب ذرا روز کی طرح بات کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے کرونا پر. کیا وجہ شفاعت؟ کیوں نہیں مان رہے لوگ؟ کیوں نہیں احتیاط کر رہے؟ کیوں نہیں SOPs فالو کر رہے؟ بڑا مشکل ہے جی لوگوں کو قائل کرنا, اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ جاری کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. کل کے دن میں جو جتنے کیسز سامنے آئے ہیں اس کے بعد ایک اوور آل جو پاکستان میں پازیٹیوٹی کی شرح ہو گئی ہے وہ 8.5% کے لگ بھگ ہو گئی. یہ اچھی پازیٹیوٹی نہیں ہے, یہ اچھی پازیٹیوٹی نہیں ہے جناب. اور ایک جو کل NCOC نے جو اعداد و شمار بڑی ڈیٹیل میں جاری کیے ہیں ضلع وائز, اس میں ایک کچھ عجیب و غریب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے پچھلی بار یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جن شہروں میں اس بار یعنی فرسٹ ویو میں کرونا کیسز اسپریڈ ہو چکے ہیں ان میں شاید دوسری مرتبہ اتنی شدت سے نہ ہو, لیکن جناب ایسا نہیں ہو رہا. اور ایک بار پھر کرونا جو ٹاپ کے پاکستان کے 5 بڑے شہر ہیں ان میں پوری قوت کے ساتھ جناب نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ کراچی میں جہاں کرونا پازیٹیو کیسز کی شرح کسی چند دنوں میں 20% تک رہی ہے. بالکل جی, کراچی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد, پشاور اور راولپنڈی میں بھی کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے, اور وائرس کا 70% پھیلاؤ ملک کے انہی 5 بڑے شہروں میں ہے جس میں راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور, لاہور اور کراچی شامل ہیں. اور NCOC اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے یومیہ اوسطاً 46 اموات ہوئی ہیں اور 237 مریض اسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں. وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر تمام اسپتالوں میں میڈیکل آلات اور ضروری اشیاء کی مناسب دستیابی بھی یقینی بنائی گئی ہے, جبکہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ذمہ داران کو کارروائیاں بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. جی جناب, اور ایک اقدام جو کراچی میں سندھ حکومت نے خیر اٹھا لیا وہ تو یہ ہے کہ جو رات کی شادیاں ہیں وہ اب دن میں شفٹ ہو گئی ہیں, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. جو بظاہر جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ رات میں ذرا ٹھنڈ ہوتی ہے تو لوگ ذرا فلو وغیرہ جلدی کیچ کر سکتے ہیں, دن میں ذرا آسائش ہوتی ہے. یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. یاسمین صاحبہ بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو وائرس کا پھیلاؤ ہے وہ کون کون سے شہروں میں زیادہ ہے؟ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ملتان میں جناب جو وائرس کا پھیلاؤ ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور خاص طور پر ملتان میں اب جلسہ بھی ہو رہا ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے بڑے شہروں میں یقیناً زیادہ ہے, کیونکہ جہاں زیادہ کنجسشن ہوتی ہے وہاں تعداد مریضوں کی بڑھ جاتی ہے. جیسے لاہور میں تھرو آؤٹ ہمارے لاہور میں ہمیشہ مریضوں کی تعداد زیادہ رہی ہے باقی شہروں کے مقابلے میں, اور اس کے بعد راولپنڈی کے اندر. اسی طریقے سے جس طرح نے بتایا کہ پشاور ہوا, کراچی ہوا, یہ سارے وہ بڑے شہر ہیں جو کنجسٹڈ شہر ہوتے ہیں, اور یہاں ہمیشہ انفیکشن کے ریٹس زیادہ ہوں گے. اس مرتبہ جو ہمارے لیے پریشان کن بات تھی وہ یہ تھی کہ ملتان میں اس مرتبہ ریٹس بڑھ گئے, انفیکٹیوٹی ریٹس, اور تقریباً 31% آج سے مہینہ پہلے اگر میں بات کروں تو 31% پہ تھا. آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے چند دن پہلے تو 17% پہ تھا, آج کے دن میں کوئی تقریباً 11 اور 12% کے درمیان ہے. یعنی اگر میں انفیکٹیوٹی ریٹ دیکھوں تو اس وقت 2 شہر جو ہیں ان کے پنجاب کے اندر, ایک ملتان کے اور ایک راولپنڈی کے انفیکٹیوٹی ریٹ ہائی. لاہور کمپیریٹیولی اس وقت اس کا انفیکٹیوٹی ریٹ کو تقریباً 5 کے قریب پہنچا ہوا ہے, اور گوجرانوالہ کا 4. تو جہاں انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ پھیلاؤ بھی زیادہ ہونے کا شک و شبہ ہوتا ہے. لیکن بڑے شہر یقیناً کیونکہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں, زیادہ آبادی ہوتی ہے, تو تعداد مریضوں کی بات ضرور زیادہ ہوتی ہے. بالکل, تو وہاں پہ آسانی سے اسپریڈ ہو سکتا ہے. اور دوسری لہر میں یاسمین صاحبہ بہت شدت آ گئی ہے. پنجاب میں تقریباً اب تک کتنے کیسز سامنے آ گئے؟ لیکن آج کے دن میں اگر آپ دیکھیے تو کل کے دن میں سب سے بڑی تعداد تھی, 738 کے قریب مریض تھے. آج کے دن میں کوئی 614 مریض, if I'm not wrong, that is the exact number جو پیشنٹس کے سامنے آئے ہیں. آج کے دن کے اندر 612 مریض جو ہیں, 613 پیشنٹ سامنے آئے. تو اس لیے یہ پنجاب کے اندر آئے. تو نمبر آف پیشنٹس جو ہے ایکچولی اگر میں مہینے پہلے کی بات کروں یا 1.5 مہینے پہلے کی بات کروں تو تعداد 100 سے نیچے تھی. 15 ستمبر کے بعد تعداد جو ہے 100 سے اوپر جانی شروع ہوئی ہے اور مسلسل اوپر جاتی جا رہی ہے. اس وقت کوئی تقریباً 958 مریض جو ہیں ہمارے پاس, 998 پیشنٹس ہمارے پاس داخل ہیں ہسپتالوں کے اندر. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تھوڑی سی چینج آئی ہے کہ جو مریض سیریس ہوتے ہیں یا جن مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ مریض سارے ہم ہسپتالوں میں داخل کر دیتے ہیں. جن مریضوں کو مائلڈ سمپٹمز ہیں
وہ گھر پہ ہی اپنے آپ کو کوارنٹین کر کے اور اپنا علاج وہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ابھی تک جو پنجاب میں کیسز کے حوالے سے آپ نے بتایا، ذرا یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو اسپتالوں میں کیپیسٹی امپروومنٹ کی بات کی جا رہی تھی، جب فرسٹ ویو آئی تھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی آیا تھا کہ کیپیسٹی اسپتالوں میں اس قدر موجود نہیں تھی۔ اب اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ لیکن ہم نے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ پچھلے جب سے کرونا آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت حد تک پنجاب حکومت نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، کوئی تقریباً 18 تو ہم نے یہ BSL لیبس ڈیولپ کر لیے ہیں، اور اب ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 22,000 ٹیسٹ روزانہ کرنے کی۔ جیسے کل ہم نے تقریباً 22,000 ٹیسٹ کیے تھے۔ صحیح۔ اور جہاں تک اسپتالوں کا تعلق ہے، کوئی تقریباً 10,000 بیڈس اسپتال ہے ہمارے پاس پورے پنجاب میں، تقریباً 10,000 آکسیجنیٹڈ بیڈس ہیں، یعنی جن میں سینٹرل سپلائی آف آکسیجن ہے۔ پھر اس کے بعد وینٹیلیٹرز کی تعداد ہم نے بڑھا دی ہے، اور اس وقت جیسے ملتان کی اگر میں بات کروں تو ملتان شہر میں پہلی لہر کے اندر کوئی تقریباً 24 وینٹیلیٹرز تھے، اس وقت وہاں 58 وینٹیلیٹرز ہیں، اب اور وینٹیلیٹرز کا بھی ہم بندوبست کر رہے ہیں، کیونکہ جو اطلاع مجھے کل ملی ہے، اس کے کل رات کو جو ملی تھی اس میں 41 مریض ہمارے وینٹیلیٹرز پہ تھے اور صرف 17 ہمارے وینٹیلیٹرز خالی تھے۔ تو نیچرلی اب مجھے پریشانی لگ گئی ہے، اب خاص طور پہ اب یہ جو جلسہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، پھر خدا نخواستہ مریضوں کی تعداد بڑھی تو ہمیں اور وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے طیب اردگان ہاسپٹل جو ہے اس کو بھی اس وقت نوٹیفائی کر دیا، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی تقریباً 28 سے لے کے 30 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ وہ صرف کرونا کے لیے مخصوص کریں۔ پھر دوائیوں کا جہاں تک تعلق ہے، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اس وقت وافر مقدار میں سارے ہاسپٹلس کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ وی ہیو انشورڈ دی پریزنس آف آل میڈیسنز اینڈ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ۔ جو ہم نے ایکسٹرا لوگوں کو ہائر کرنا تھا ان کو بھی ہائر کر لیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے موجود تھی۔ کیپیسٹی امپروو بہرحال ارزا کی گئی ہے پنجاب کے اسپتالوں میں، آکسیجن بیڈز بھی نئے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ سب تب تک ہے جب تک عوام احتیاط کر رہی ہے۔ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو چاہے حکومت ان سہولیات میں جتنے مرضی اقدامات کر لیں، جتنا اضافہ کر لے، یہ کافی نہیں ہو سکتا۔ کافی نہیں ہو سکتا، احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن صرف کرونا کے لیے نہیں۔ جیسے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو فلو بھی ہو رہا ہے، گلا خراب ہو رہا ہے، بخار ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی امیونٹی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، آپ اتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں کہ کرونا ہو جائے تو بہت ورس سچویشن ہو سکتی ہے، تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔